Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن کیوں خاص ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بے شمار نعمتیں بھی عطا کی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہم جیسے بندوں پر لازم ہے۔ لہٰذا یہ عبادت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام خاص کیے ہیں جن میں اس کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں ایک خاص دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ناقص نیکیاں قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دن، ان دنوں میں سب سے زیادہ بہتر اور برتر جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت میں سے داخل کیے گئے، اور جمعہ ہی کے دن وہ جنت سے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور قیامت بھی جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کا دن بہت ہی قیمتی اور بابرکت ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار اور افضل دن ہے۔ اس کی عظمت اور شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے اس عظیم دن کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت بڑا مہربان۔ اور اسی طرح سورہ الاحزاب میں ہے کہ ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ مشکات المصابیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی نماز سماعت کے ساتھ ادا کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ جا کر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور واجب ہے۔ اسی وجوب سے 5 قسم کی آدمی میں مستثنی ہے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 نابالغ لڑکا، نمبر 4 بیمار، اور نمبر 5 مسافر۔ اسی طرح حضرت ابو الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ سستی سہل انگاری کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی پھر وہ شخص نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو اسے لگائے، وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو 2 آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں وہ پڑھے،
پھر جب امام خطبہ دیں تو توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے کے گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 7 اعمال کر لے، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کے نفلی نمازوں کا ثواب اور 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ 7 اعمال یہ ہیں: نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے سے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 4 مسجد پیدل جانا، نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور نمبر 6 غور سے سننا، نمبر 7 کوئی بیہودہ کام نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا، اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی روز سورہ کاف پڑھے اور اگلے 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور سر وغیرہ دھو کر اچھی طرح صاف کر لے اور مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرے اور خوب جلدی صبح سویرے پیدل چل کر جائے، امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور امام کے خطبے کو غور سے سنے اور دوران خطبہ کوئی غلط کام نہ کرے، تو ہر قدم پر اس سے سال پر وہ رکھنے اور قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے وہ غسل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، اور حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت یعنی اذان جمعہ کے وقت کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام بیان کریں یا خطبہ دے، سننے والا چپ رہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے جامع مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہو کر بیٹھنے اور خوب خاموشی سے سننے اور مکمل چپ رہنے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے گا اس کے لیے نور روشن ہوگا۔ دو جمعہ کے درمیان حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کاف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیا اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنہ سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت ہے کہ اس ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص حضرت کاف کی پہلے 3 آیتیں پڑھتا ہے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ احادیث شریف کی روشنی میں جمعہ کے دن کی قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے، زبان کی بجائے صرف دل میں دعا کریں۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ دن قبل جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص کر کے دونوں خطبوں اور عصر سے مغرب کے درمیان واسع رہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان دعا صرف دل میں کی جائے، زبان سے نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔
جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور امتیوں کے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ ہے اور اسے سید الایام کہا گیا ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ جو کچھ اس سے مانگتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہو اور جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے جب امام خطبہ کے لیے منبر پر تشریف فرماتا ہے اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یعنی دونوں خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ دوسری گھڑی عصر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور غروب آفتاب تک رہتی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی وقت دعا کیا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام مقرر کر رکھی تھی کہ وہ جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی میں آپ کو آگاہ کرے۔ چنانچہ وہ غلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ سارے کام چھوڑ دیتی تھی اور دعا کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جمعہ کے دن کی عظمت ظاہر فرمائی تو انہوں نے التجا کی کہ یہ دن انہیں عطا فرمایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ دن تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص فرما دیا ہے، اس لیے آپ کو عطا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ابن اسحاق رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اکٹھے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کی پتیوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا، اس کا طریقہ بھی بتایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا پہننے کا حکم دیا اور ان کو اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اپنے جنت میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں جوڑا تھا یہاں تک کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے تو دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے کونے میں سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور اس کو اس بات کا طریقہ بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ جمعہ کے اعمال بہت زیادہ ہیں اور یہاں ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن نماز صبح کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ توحید پڑھیں۔ نماز صبح کے بعد بات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تاکہ اس جمعے سے اگلے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اللہم ما قلت فی جمعتی ہذہ من قولی او خلفت فیہا من حلفی او نظرت فیہا من نظری فمشیئتک بین یدا ذالک کلہ فما شئت منہ ان یکون کان وما لہم تشاء منہ لم یکن۔ اللہم اغفر لی وتجاوز عنا اللہم من صلیت علیہ فصلاتی علیہ ومن لعنت فلعنتی علیہ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے۔
ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔